موٹے کھٹے تندرست لوگ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. امید نہیں یہاں جینے کی صبح ہوتا شام، ہستی کو اپنی سمجھو خورشید لب بام. یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ابھی میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ شام تک ہم اسی طرح زندہ رہیں. امید نہیں یہاں جینے کی صبح تا شام، ہستی کو اپنی سمجھو خورشید لب بام. اپنی زندگی کو اس طرح سمجھیں جیسے سورج بالکل ڈوبنے والا ہوتا ہے، اب ڈوبا تب ڈوبا، وہ کیفیت ہماری زندگی کی ہونی چاہیے. ہستی کو اپنی سمجھو خورشید لب بام. یا کام ایسا کرو جو آ جائے وہاں کام، خدا جانے کب آ جائے موت کا پیغام. اپنی کوئی ملک نہ املاک سمجھنا، ہونا ہے تمہیں خاک سب خاک. یہ شہر الزرع و شعبان شہر السقی و رمضان شہر حصاد الزرع. رجب کا مہینہ یہ کھیتی کو ہموار کر کے اس میں ہل جوت کر بیج ڈالنے کا مہینہ ہے. اور پھر اس کے بعد شعبان کا جو مہینہ ہے تو کہا کہ کھیتی اگ آتی ہے تو شعبان کا مہینہ اس کو سیراب کرنے کا، اس میں پانی ڈالنے کا مہینہ ہے. اور پھر اس کے بعد رمضان آئے گا تو کہ رمضان اب کھیتی پک کے تیار ہو گئی ہے، اس کے کاٹنے کا، اناج و غلہ لینے کا زمانہ ہے. تو جو آدمی رمضان میں اپنے دل کی دھرتی کو ہموار نہیں کرے گا اور اس میں رجب کے مہینے میں توبہ، استغفار اور نیک اعمال کا بیج نہیں ڈالے گا، اور پھر شعبان میں اس کو سیراب کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو رمضان میں اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں، اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش، جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے کی جو کھیتی ہے اور غلہ ہے، اس کو کیسے حاصل کر سکے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحیاتک قبل موتک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ وقت ہے، ٹائم ہے. ٹائم کا گزرنا، وقت کا گزرنا، گھنٹوں، دنوں، ہفتوں اور سال کا گزرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ جو قیمتی حصہ ہے، انسان کی زندگی کی جو سب سے قیمتی چیز ہے، اس کا چلا جانا ہے، اس کا ختم ہونا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. یہ دن اور رات کا جو آنا جانا ہے، پھر اسی سے وقت بنتا ہے، ٹائم بنتا ہے، دن، ہفتے اور سال بنتے ہیں اور یہ گزر جاتے ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبرت، نصیحت رکھی ہے، سبق رکھا ہے اس شخص کے لیے جو عبرت، نصیحت اور سبق حاصل کرنا چاہے. انسان کی زندگی میں سے ایک حصہ کٹ کر، الگ ہو کر ختم ہو رہا ہے. جیسے ہی سال پورا ہوتا ہے تو گویا سال پورا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ آپ سے جدا ہو گیا، ختم ہو گیا. اور ہماری زندگی اسی طرح آہستہ آہستہ بڑھ نہیں رہی ہے بلکہ ختم ہو رہی، کم ہو رہی ہے. کسی اردو شاعر نے کہا تھا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم،
ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے لمحہ لمحہ دم بدم. جس طرح برف رکھی ہوئی ہوتی ہے اور بیچنے والا آواز لگاتا ہے، صدا لگاتا ہے برف لے لو برف لے لو، اور کوئی خریدنے والا نہیں، تو اس بیچنے والے کی کیفیت کا آپ اندازہ لگائیے، کیونکہ ہوا لگ رہی ہے، دھوپ لگ رہی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ برف کم ہو رہی ہے، وہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے. ہماری زندگی کا معاملہ بھی یہی ہے. ایک عرب شاعر ہے احمد شوقی، اس کے بہت مشہور اشعار ہیں. وہ کہتا ہے دقات قلب المرء قائلۃ لہ، دقات قلب المرء قائلۃ لہ ان الحیات دقائق و ثوانی. انسان کے جسم کے اندر جو اس کا دل ہے نا، یہ دل دھڑکتا ہے. دل کی دھڑکنیں یہ بتاتی ہیں کہ زندگی بھی دقائق و ثوانی، چند سیکنڈ کا نام ہے، چند منٹوں کا نام ہے. فارفع لنفسک بعد موتک ذکرہ فالذکر للانسان عمر ثانی. اس زندگی کو غنیمت سمجھو اور اس زندگی میں ایسا کام کرو کہ مرنے کے بعد تمہارا ذکر رہے، تمہارا نام رہے، تمہارا چرچا رہے. اس لیے کہ انسان کی موت کے بعد اس کا ذکر، اس کی چرچا، اس کا ذکر ہونا، یہی اس کے لیے دوسری زندگی ہے. تو انسان کو ان لمحات سے، ان اوقات سے، اور یہ جو ٹائم ملا ہوا ہے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ بے شمار لوگ ان دو نعمتوں کے سلسلے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے اور گھاٹے میں ہیں. الصحۃ والفراغ، ایک تندرستی، صحت کی نعمت، اور دوسرا فراغت، ٹائم ہے عمل کرنے کا، کام کرنے کا، محنت کرنے کا، لیکن اس ٹائم کو ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں، بیکار وہ جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، لیکن کوئی بندہ اس میں عمل نہیں کر رہا ہے. عام انسانوں کی زندگی پر نظر ڈالیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی اور آپ کے اس قول، آپ کے اس فرمان کی سچائی اور صداقت سامنے آئے گی کہ ہم میں سے بیشتر لوگ، زیادہ تر لوگ ان دو نعمتوں کے سلسلے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. الصحۃ والفراغ، جب تندرستی ہے، تندرستی کی قدر نہیں ہے، اور اس کی قدر کرتے ہوئے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے نیکیوں میں اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، اور ٹائم ہے کچھ کرنے کا، اس وقت نہیں کر رہے ہیں. اور جب مشغولیت بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان افسوس کرتا ہے، حسرت کرتا ہے کہ وہ بھی کام کر لو، یہ بھی کام کر لو، لیکن کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. مشغولیت بڑھ گئی، اعمال بڑھ گئے، کام بڑھ گئے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان دو نعمتوں کی قدر کرے، ان کو غنیمت سمجھے. اللہ نے تندرستی دی ہے تو اس کو غنیمت سمجھے، اعمال صالحہ میں، اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، نیک کاموں میں اس کو خرچ کرے. اور اللہ نے فراغت دی ہے، ٹائم دیا ہے، تو عمل میں خرچ کرے، کچھ کرے، دین کا کرے، دنیا کا کرے، لیکن کرے تو صحیح. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انی لأمقت الرجل ان اراہ فارغا لیس فی شیء من عمل الدنیا ولا عمل الآخرہ. میں اس آدمی سے انتہائی نفرت کرتا ہوں، اس کو انتہائی مبغوض و ناپسندیدہ سمجھتا ہوں جس کو میں فارغ خالی دیکھوں، نہ دنیا کا کام کرتا ہے اور نہ آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، بس ٹائم ہے، وقت ہے، اس کو ضائع کر رہا ہے. میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ انسان وہ ہے. اس لیے یہ جو دن گزر رہے ہیں، ایک دن جا رہا ہے اور نیا دن آ رہا ہے، سال گزر رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے. یہ نئے دن کا آنا ہماری زندگی میں ایک نئی مخلوق کا آنا ہے، ایک نئے چانس کا ملنا ہے، ایک نیا لمحہ ملنا ہے. اس کو ہم صحیح اعمال میں، اللہ کی اطاعت میں خرچ کریں گے تو کل یہ دن ہمارے لیے، ہمارے حق میں گواہ بنے گا. ایک اثر میں آیا کہ لیس من یوم یاتی علی ابن آدم الا ینادی فیہ یا ابن آدم. آدم کے بیٹے کو جو بھی نیا دن ملتا ہے، میسر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے،
تو اس میں اعلان کیا جاتا ہے، آواز لگائی جاتی ہے، صدا لگائی جاتی ہے، اے آدم کے بیٹے انا خلق جدید، دن کہتا ہے کہ میں نئی مخلوق ہوں، میں اللہ کی طرف سے نیا آیا ہوں، وَأَنَا فِي مَا تَعْمَلُ فِيهِ عَلَيْكَ شَهِيدٌ، میرے اندر جو کچھ بھی تو عمل کرے گا میں اس کا گواہ بنوں گا، فَعْمَلْ فِيَّ خَيْرًا أَشْهَدَ لَكَ بِهِ غَدًا، آج میرے اندر خیر کر لے، نیکی کا کام کر لے، اچھا عمل کر لے، کل اس عمل پر، اس نیکی پر میں تیرے لیے گواہی دوں گا، فَإِنِّي لَوْ قَدْ مَضَيْتُ لَمْ تَرَنِي أَبَدًا، اس لیے کہ ایک مرتبہ آ کر میں گزر گیا، چلا گیا، تیرے ہاتھ سے نکل گیا تو مجھے تو کبھی نہیں دیکھے گا۔ اور اس اثر میں آیا کہ وَيَقُولُ اللَّيْلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ہر نئی آنے والی رات بھی یہی صدا لگاتی ہے، یہی آواز لگاتی ہے، میں ایک نئی مخلوق ہوں، میں تجھے ملی ہوں اللہ کی طرف سے، مجھ میں نیکی کر لے، خیر کر لے، اللہ کی فرما برداری کر لے، کل قیامت کے دن میں گواہی دوں گی، اور آج تو مجھے دیکھ رہا ہے، ایک مرتبہ کے بعد پھر میں دوبارہ تمہاری زندگی میں نہیں آؤں گی۔ جو بھی دن ہماری زندگی کا ہے اور جو بھی رات ہے وہ ایک ہی مرتبہ آنی ہے، دوبارہ نہیں ملنی ہے۔ اسی لیے دانشوروں نے کہا کہ انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہیرے جواہرات ہیں، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ سیم و زر ہے، نہ دولت ہے، نہ دنیا کے اسباب ہیں۔ یہ سب چیزیں اگر کھو بھی جائیں نا، انسان ان کو دوبارہ واپس حاصل کر سکتا ہے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے، کوشش کر کے حاصل کر سکتا ہے، لیکن ٹائم، وقت ایسی چیز ہے جو ایک مرتبہ مل گئی اور ہاتھ سے نکل گئی، جو کل کا دن ہے آپ زندگی میں اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ بھائی ہر دن جو آ رہا ہے نا اس میں کچھ اور زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرو، زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا کرتے تھے ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ قضا فیہ اجلی ولم یزدد فیہ عملی، مجھے سب سے زیادہ ندامت، شرمندگی یا افسوس اس دن پر ہوتا ہے جس دن کا سورج ڈوب جاتا ہے اور اس میں میری زندگی کا ایک لمحہ، میری زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے لیکن میرے عمل میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ زندگی کا حصہ کم ہو گیا، ایک دن کم ہو گیا لیکن عمل میں اضافہ نہیں ہوا، سب سے زیادہ افسوس مجھے اس دن پر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ دن ہی زندگی ہے، یہ جو بھی ٹائم ملا ہوا وقت یہی زندگی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یا ابن آدم انما انت ایام اذا ذهب یوم ذهب بعضک، آدم کے بیٹے تو تیری زندگی نام ہے ان دنوں کا، انما انت ایام، یہ جو دن ہے یہی تیری زندگی ہے، ایک دن چلا گیا تیری زندگی کا ایک حصہ، تیری زندگی کا ایک پارٹ، تیرا کچھ حصہ ختم ہو گیا، چلا گیا، اس لیے ان دنوں کی قدر کر لیجئے، زندگی کی قدر کر لیجئے، ٹائم کی قدر کر لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، آدم کے بیٹے 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو، 5 حالتوں کے آنے سے پہلے 5 حالتوں کی قدر کر لو۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، اللہ تعالیٰ نے آج جوانی دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، زندگی کا یہ مرحلہ جو جوانی کا ہوتا ہے اس میں بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت میں بھی بہت آگے بڑھ سکتا ہے، محنت کر کے حلال کمائی بھی بہت کچھ کما سکتا ہے، دنیا بھی حاصل کر سکتا ہے۔ جوانی ملی ہوئی ہے کمزوری کے آنے سے پہلے، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو۔ لیکن آج کل ہمارے نوجوان جوانی کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور جب اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے، اس وقت بندہ سوچتا ہے کچھ کر لو لیکن کر نہیں پاتا ہے۔ عرب شاعر نے کہا ہے کہ اترجو وانت شیخ، اترجو وانت شیخ کما قد کنت ایام الشباب، کیا تو یہ امید رکھتا ہے جب تو بوڑھا ہو جائے گا تو تیری کیفیت، تیری حالت، تیری سچویشن ویسی ہوگی جیسا کہ تو جوانی کے دنوں میں تھا، جوانی کے ایام میں تھا؟ نہیں،
لقد کذبتک نفسک، اگر یہی سوچ رہا ہے تو تیرا نفس تجھے غلط فہمی میں مبتلا کر رہا ہے، تجھے جھوٹ بول رہا ہے۔ لیس ثوب دریس کالجدید من الثیاب، کیونکہ نیا کپڑا جو ہوتا ہے نا، پرانا کپڑا نئے کپڑے کی طرح کبھی نہیں ہوتا ہے، جوانی نئے کپڑے کی طرح ہے، بڑھاپا پرانے کپڑے کی طرح ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جوانی ملی ہوئی ہے، حضور نے فرمایا اغتنم، اس کو غنیمت سمجھ لو، اس سے فائدہ اٹھا لو اور نیکیوں میں آگے بڑھو۔ دوسرا فرمایا وصحتک قبل سقمک، اے آدم کے بیٹے بیماری کے آنے سے پہلے صحت اور تندرستی کی قدر کر لو۔ بیماری آ جائے گی اور کب آئے گی کچھ پتا نہیں۔ پہلے لوگ سوچتے تھے کھانا پینا اچھا تھا کہ بھائی بڑھاپا آئے گا تب بیماریاں آئے گی، آج تو ایسی ایسی بیماریاں عین نوجوانی میں آ رہی ہے کہ انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے، بستر پہ ڈال دیتی ہے، معذور کر دیتی ہے۔ صحت ہے، تندرستی ہے، اللہ نے دے رکھی ہے تو اس کی قدر کر لیں۔ صحت کا قبل سقمک، بیماری کے آنے سے پہلے صحت و تندرستی کی قدر کر لو۔ وغنا کا قبل فقرک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقیری کی اور تنگ دستی کی آنے سے پہلے مالداری کی قدر کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی اتنا دیا ہے کہ صبح شام کی روٹی کی پیٹ کی فکر نہیں ہے، گزارے کی زندگی چل رہی ہے، گزارا ہو رہا ہے، تو یہ بے نیازی کی حالت ہے، یہ غنا ہے، یہ مالداری ہے۔ اس کا فائدہ اٹھا کر بھائی اچھے کام کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کے احکام کی پابندی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ختم ہو جائے، فقر، فاقہ اور تنگ دستی میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور جب بندہ تنگ دستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، دو وقت کی روٹی کی فکر کے لیے اتنا پریشان رہتا ہے کہ عبادات کی طرف، نیک اعمال کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف آنے کا اسے موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ بس وہ صبح شام کی اس کی پیٹ کی فکر رہتی ہے، اپنے اہل و عیال کی۔ حضور نے فرمایا ایسی حالت آنے سے پہلے بے نیازی، غنا اور مالداری کی قدر کر لو۔ وفراغک قبل شغلک، مشغولیت کے آنے سے پہلے فراغت ہے، ابھی وقت ہے آپ کے پاس کچھ کرنے کا، اس حالت کی قدر کر لو، اس کیفیت کی قدر کر لو۔ مشغولیت سے پہلے فراغت کی قدر کر لو اور ایسے کام کر لو جو دنیا میں بھی تمہارے لیے نفع بخش ہو اور آخرت میں بھی کام آئے۔ وحیاتک قبل موتک، فرمایا موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی، اپنی حیات کی قدر کر لو۔ اور موت کب آئے گی کسی کو کچھ پتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی نبی کو بتایا، نہ کسی مقرب فرشتے کو بتایا موت کب آئے گی۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ ان کو مفاتیح الغیب کہا گیا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نہ اپنے کسی مقرب فرشتے کو بتایا ہے، نہ کسی رسول کو بتایا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کون انسان کب کہاں مرے گا، اس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کچھ پتا نہیں۔ حیات کا قبل موتک، موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کر لو۔ اور موت کب آئے گی کچھ پتا نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جب سفیدی چھا جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، اعضاء میں کمزوری آ جائے گی، آنکھوں میں دیکھنے کی سکت نہیں رہے گی، کانوں میں بولنے کی طاقت نہیں، کانوں میں سننے کی طاقت نہیں رہے گی، زبان لڑکھڑائے گی، بولنے کی طاقت نہیں، اور ہاتھوں پیروں میں راشا اور زلزلہ آ جائے اس کے بعد موت آئے گی؟ نہیں، ہٹے کھٹے تندرست لوگ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ امید نہیں یہاں جینے کی، صبح ہوتا شام، ہستی کو اپنی سمجھو خورشید لب بام۔ یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ابھی میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ شام تک ہم اسی طرح زندہ رہیں۔ امید نہیں یہاں جینے کی، صبح تا شام، ہستی کو اپنی سمجھو خورشید لب بام۔ اپنی زندگی کو اس طرح سمجھیں جیسے سورج بالکل ڈوبنے والا ہوتا ہے، اب ڈوبا تب ڈوبا، وہ کیفیت ہماری زندگی کی ہونی چاہیے۔ ہستی کو اپنی سمجھو خورشید لب بام، یہاں کام ایسا کرو جو آ جائے وہاں کام، خدا جانے کب آ جائے موت کا پیغام۔ اپنی کوئی ملک نہ املاک سمجھنا، ہونا ہے تمہیں خاک سب خاک سمجھنا۔ حیات کا قبل موتک، موت کے آنے سے پہلے زندگی کی قدر کر لو۔ بخاری شریف میں
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے، ابن عمر عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، زندگی اس طرح گزارو کہ جب شام کرو تو صبح کی امید مت رکھنا کہ میں سو رہا ہوں صبح اٹھ کر یہ کام کروں گا، صبح ہوگی یا نہیں ہوگی، اور جب صبح کر لو فلا تنتظر المساء، اس بھروسے پہ مت رہنا کہ شام کو کوئی عمل کر لوں گا، بھئی شام ملے گی کہ نہیں ملے گی، وخذ من صحتک لمرضک، اور زندگی اس طرح گزارو کہ ابھی صحت و تندرستی ہے، اس میں کام کر لو، اس میں زیادہ راہ تیار کر لو، اپنی بیماری کے لیے اپنی صحت میں سے لے لو۔ یہ حدیث میں آیا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا صحت میں تندرستی میں بندہ جب نیک اعمال کرتا ہے اور پھر بیمار پڑ جاتا ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ نیک اعمال نہیں کر پاتا ہے، اللہ اتنا رحیم ہے کہ وہ تندرستی میں جو اعمال کرتا تھا نا، فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کے وہ اعمال لکھتے رہو، اس کا ثواب لکھتے رہو، اجر لکھتے رہو۔ اب ہم تندرستی میں عمل کر ہی نہیں رہے، پھر اچانک بیمار پڑ گئے، اب اندر سے خواہش ہوگی، تمنا ہوگی، آرزو ہوگی مسجد چلا جاؤں، 5 وقتہ نماز کم سے کم ادا کر لوں، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لوں، اور فلاں کام کر لوں، فلاں کام کر لوں، لیکن عمل بھی نہیں کر پائیں گے، بچوں کے تندرستی میں کیا بھی نہیں تھا، اجر و ثواب سے بھی محروم رہیں گے۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ دَائِكَ لِمَوْتِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی موت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اس زندگی میں سے اپنے موت کے لیے تیاری کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ہے، یہ ٹائم دیا ہے، اس سے اب عبرت حاصل کریں۔ وقت کے آنے جانے سے، دن اور رات کے آنے جانے سے اور سالوں کے آنے جانے سے، سال گزر گیا، نیا سال آ گیا، نیا سال ہم اس کے آغاز سے، شروعات سے گزر رہے ہیں، لیکن کچھ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا ہے، اور اب ہم اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں، آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ ٹائم جس طرح ہم پہلے ضائع کرتے تھے اسی طرح ضائع کر رہے ہیں، وقت جس طرح ہماری زندگی میں ایسے ہی بغیر فائدے کے، بغیر نفع والے عمل کے گزرتا تھا، اب بھی اسی طرح گزر رہا ہے، تو ہم سے زیادہ خسارے میں اور گھاٹے میں کوئی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ادرکت اقواما کانوا علی اوقاتہم اشد احرص منکم یا اشد حرصا منکم علی دنانیرکم ودراہمکم۔ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے، حضرت حسن بصری تابعی ہیں، یعنی انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو، ایسی قوموں کو پایا ہے کہ جس طرح تم درہم اور دینار کے حریص ہو، روپے پیسوں کے حرص رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو، اور اپنے روپے پیسوں کی کتنی قدر کرتے ہو اور ان کو ضائع ہونے سے کتنا بچاتے ہو، ان کی حفاظت کرتے ہو، ان کا خیال رکھتے ہو، اس سے کہیں زیادہ وہ لوگ اپنے ٹائم، اپنے اوقات کا خیال کیا کرتے تھے۔ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ، ہماری زندگی کی کوئی گھڑی، ہماری زندگی کا کوئی وقت ضائع نہ ہو جائے، ہم بغیر فائدے کے، بغیر نفع کے ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ تو یہ جو ٹائم گزر رہا ہے، ہم دنیا سے دور ہو رہے ہیں اور آخر سے قریب ہو رہے ہیں، ہم لوگوں سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کے قریب جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے دربار کی طرف قریب بڑھ رہے ہیں تو اس دربار میں کیا تیاری کر کے ہم جا رہے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، اللہ والے گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ جا رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی آیا، ملاقات ہوئی، حضرت فضیل بن عیاض نے کہا کہ کم عمرک، کتنے سال تمہاری زندگی کتنے سال کی ہوگی، کتنے سال کے ہو گئے تم، عمر کتنی ہو گئی؟ اس نے کہا 60 سنہ، میری عمر 60 سال ہو گئی۔ تو کہنے لگے سبحان اللہ انت منذ 60 سنہ تمشی اللہ، 60 سال سے تم اللہ کی طرف جا رہے ہو، اللہ کے دربار کی طرف بڑھ رہے ہو، وَيُوشِكُ أَن تَصِلَ إِلَيْهِ، قریب ہے کہ تم اب اللہ کے دربار میں پہنچنے والے ہو۔ حضور نے فرمایا میری امت کی عمریں یہی 60-70 سال کے درمیان کی ہوگی، اب تم اللہ کے دربار میں قریب پہنچنے والے ہو، زندگی تمہاری ختم ہونے والی، پوری ہونے والی ہے۔ تو وہ کہنے لگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی کرتے ہیں، حیرت کے وقت پڑھتے ہیں۔ تو حضرت فضیل نے پوچھا تم نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، اس کا مطلب بھی جانتے ہو کیا ہے؟
تو کہنے لگا انی للہ عبد و انی الیہ راجعون، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے یہ دنیا چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے۔ تو کہا کہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یا اخی من عرف انہ عبد للہ، جو بندہ یہ جان لے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، عرف انہ موقوف بین یدی اللہ، وہ یہ بھی جانے گا کہ جب اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، تو اللہ کے سامنے اس کو ایک دن کھڑا ہونا ہے۔ ومن عرف انہ موقوف بین یدی اللہ عرف انہ مسئول، اور جو یہ جان لے گا کہ اللہ کے سامنے اس کو کھڑا ہونا ہے، تو وہ اس کو یہ بات بھی اس کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ اپنے دربار میں بلا کر سوال کرے گا، زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، وقت کے بارے میں سوال کرے گا، جو گھڑیاں اللہ نے نعمت کے طور پر عطا کی تھی، جو نعمتیں عطا کی تھی، ان کے بارے میں سوال کرے گا۔ ومن عرف انہ مسئول، اور جو آدمی یہ جانتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں، اس کے وقت کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں سوال کرے گا، فَلْيُعِدْ لِلسُّؤَالِ جَوَابًا، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو سوالات ہوں گے ان کے جواب کی تیاری پہلے سے کر لے۔ تو وہ رونے لگا، اس کو افسوس ہوا اپنی زندگی پر، رونے لگا، کہنے لگا حضرت مجھے یہ بتائیے فمل ہیلہ، اب کیا ہیلا ہے، کیا تدبیر ہے، کیسے میں تیاری کروں سوالات کا جواب دینے کی؟ تو حضرت فضیل نے کہا الحیلۃ یسیرہ، ہیلا و تدبیر بہت آسان ہے۔ کہا کہ ما ہی یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، بتائیے کون سا طریقہ ہے، کون سا وہ ہیلا و کون سی تدبیر ہے؟ حضرت فضیل نے کہا ان تتق اللہ فیما بقی یغفر اللہ لک ما قد مضی وما بقی، ہیلا و تدبیر یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سوالات کے صحیح جوابات کی تیاری کرنے کی، اور وہاں صحیح جوابات دینے کا طریقہ یہ ہے، اس کا ہیلا یہ ہے کہ جو تیری زندگی اب باقی رہ گئی ہے اس میں اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے اور پچھلے آنے والے خطاؤں کو اور گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ تو ہماری زندگی جو گزر گئی ہے گزر گئی ہے، اب جتنی رہ گئی ہے اس میں اللہ کے تقوی کو اپنائیں تو انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا، فضل کرے گا، اللہ کی مہربانی شامل حال ہوگی، اور اللہ کے دربار میں جو ہم کھڑے ہوں گے تو اس کی طرف سے ہونے والے سوالات کا صحیح جوابات دینے کی اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا مہینہ، یہ بھی ہماری زندگی، ہماری عمر کا ایک حصہ ہے، اور بہترین وقت ہے، بہترین ٹائم ہے۔ 4 جو احترام والے مہینے ہیں ان میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے کو خاص طور پر رمضان کے مہینے سے تعلق ہے۔ ہمارے اسلاف نے کتنی بہترین تشبیہ دی ہے، کتنی بہترین مثال دے کے سمجھایا ہے، کسان کے ساتھ فرمایا کہ یہ رجب جو ہے یہ شہر الزرع و شعبان شہر السقی و رمضان شہر حصاد الزرع۔ رجب کا مہینہ یہ کھیتی کو ہموار کر کے اس میں ہل جوت کر بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد شعبان کا جو مہینہ ہے تو کہا کہ کھیتی اگ آتی ہے تو شعبان کا مہینہ اس کو سیراب کرنے کا، اس میں پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد رمضان آئے گا تو کہ رمضان اب کھیتی پک کے تیار ہو گئی ہے، اس کے کاٹنے کا، اناج و غلہ لینے کا زمانہ ہے۔ تو جو آدمی رمضان میں اپنے دل کی دھرتی کو ہموار نہیں کرے گا اور اس میں رجب کے مہینے میں توبہ، استغفار اور نیک اعمال کا بیج نہیں ڈالے گا، اور پھر شعبان میں اس کو سیراب کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو رمضان میں اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں، اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش، جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے کی جو کھیتی ہے اور غلہ ہے اس کو کیسے حاصل کر سکے گا؟ اس لیے یہ مہینہ بھی ہماری زندگی کا، ہمارے وقت کا، ہمارے ٹائم کا ایک حصہ ہے۔ جتنا بھی اب ہمارا وقت رہ گیا ہے اس کو ہم غنیمت سمجھیں اور رمضان کی تیاری میں گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی دعا کرتے تھے، اللہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ہمارے ٹائم میں، وقت میں برکت کے فیصلے فرما، ہم نیک اعمال کر سکیں، اور پھر ان کی برکت سے ہم رمضان تک پہنچ سکیں۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری ہو رہی ہوگی نا، تو پھر رمضان میں نیک اعمال کرنے کا، نیکیوں کا کرنے کا
الگ ہی ٹیسٹ، الگ ہی لذت، الگ حلاوت محسوس ہوگی۔ اللہ پاک ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ہمیں غنیمت سمجھنے کی، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔